alaikum. Join us on the extraordinary journey of dreams, thought, aspirations and awareness. Come up with your ideas and success stories. We will introduce you to the world through our channel. Maqal Iqbal, zara na ho to ye mitti badi zarkhez hai saath. If you like our video, please press the bell icon button to subscribe our channel. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आए बात करें मामा के साथ में आपकी मेज़बान कायनात मज़र। मामा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश 25 दिसंबर है, सो इस हिसाब से वो कैप्रिकॉर्न हुए। अपेरेंटली यस, क्योंकि एक पूरी दुनिया में जो तस्वुर है वो यही पाया जाता है कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा की सालगिरह के दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हज़रत ईसा की 25 दिसंबर को तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन इसका ताना बाना जो है वो क्रिसमस की अव्वलीन जो तारीख़ है उससे जुड़ा हुआ है कि जब वहाँ पर पहली दफ़ा एक ईसाई हुक्मरान आए और उन्होंने सूरज देवता के त्यौहार की जगह 25 दिसंबर को हज़रत ईसा का यौम पैदाइश मनाने का आगाज़ किया। मामा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश को क्रिसमस का नाम क्यों दिया गया? इस दिन बेटे एक बहुत बड़ा ईसाइयों का इकट्ठ होता है, एक उनकी दुआ और एक पूरा प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से इसे क्रिसमस का नाम दिया गया। मामा पहली बार क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया गया? 336 साल कबल अज़ मसीह में रोम में पहले ईसाई हुक्मरान थे कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने क्रिसमस का ये त्यौहार मनाने का आगाज़ किया और इसके लिए भी एक दिन जो चुना गया वो 25 दिसंबर का था, जहाँ पर पहले उन क्रिश्चियन हुक्मरान से पहले की जो दौर हुकूमत था पैगन्स का, वो एक सूरज देवता का त्यौहार मनाया करते थे। और इसके ऊपर आज भी मुतज़ाद आरा मौजूद हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि 25 दिसंबर का आगाज़ जो था वो उस दौर की हुकूमत की एक सियासी मूव थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनसे पहले के जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमत है पैगन, उसको कमज़ोर कर दिया जाए। और 25 दिसंबर से जो वहाँ के लोगों ने एक अपना पूरा सिलसिला या सेलिब्रेशंस का एक ताल्लुक़ जोड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी कमज़ोर पड़ जाए। मामा आर सेंटा क्लॉज रियल? बेटे ये यकीनी तौर पर क्रिसमस की बहुत ही खूबसूरत रवायत है, और जब भी हम छोटे होते से क्रिसमस का लफ्ज़ सुनते हैं तो उसके साथ सैंटास जो है वो एक बहुत ही, आप क्या समझ लीजिए कि कंपल्सरी सी एक रियलिटी नज़र आती है। और है भी ये बहुत ही खूबसूरत सी रवायत कि सांता आएंगे, बच्चों के लिए गिफ्ट देंगे, वो बच्चों की विशेज़ को पूरा करेंगे। तो बेटे कहीं ना कहीं इस रवायत का भी एक तारीख़ में कुछ थोड़ा सा जो पता चलता है वो ये कि सेंट निकोलस या मे बी सेंट निक थे, जिनके नाम से ये सारा जुड़ा हुआ है सिलसिला। और कहीं पर उस रवायत में ये भी था कि पूरी दुनिया के बच्चों की एक फहरिस्त तैयार की जाती है, जिसमें उनको उनके बिहेवियर वाइज, उनकी इंटेलिजेंस वाइज, उनकी ज़िंदगी की कुछ भी ख़ास अचीवमेंट के बदले में सांता आते हैं और फिर उनको क्रिसमस पर तोहफे देते हैं। लेकिन अगर बेटे हकीकत में देखा जाए तो पूरी दुनिया में हमारी ख्वाहिश तो है कि सारे बच्चे जो हैं वो खुशियों के झूले झूलें, लेकिन बदतरीन सच ये है कि दुनिया भर के बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ नहीं मिलती, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है कि 25 दिसंबर वाले दिन एक ऐसा त्यौहार आने जा रहा है जिससे जुड़े सांता जो हैं वो उनमें की कोई ना कोई विश तो पूरी कर ही देंगे। सो ये खूबसूरत रवायत है और इसे रहना चाहिए। हम लोग ईद को 3 दिन मनाते हैं, तो क्रिसमस 1 दिन क्यों? अच्छा बेटे, बड़ी ईद की तो एक आप कह लीजिए कि एक मजहबी रवायत है कि वो 3 दिन तक हम कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। छोटी ईद जो है वो 1 दिन के लिए होती है। और अगर हम क्रिसमस की त्यौहार को देखें तो यकीनन ये भी इसका जो ज़्यादा असर हमें वो 1 दिन नज़र आता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 12 दिन तक जारी रहने वाला त्यौहार है, जिसका आगाज़ 25 दिसंबर को होता है और ये सिलसिला 5 जनवरी तक चलता रहता है। और क्रिसमस जो है लाज़िम है कि सर्दियों का मौसम होता है पूरी दुनिया में। ज़्यादातर लोग ठंडे इलाकों में इस त्यौहार को मना रहे होते हैं या ठंड के मौसम में मना रहे होते हैं। तो इससे जुड़ी और भी बहुत मज़े की चीज़ें हैं कि केक्स और एक सबको इकट्ठे होने का मौका मिल जाता है। फिर आपने देखा है कि क्रिसमस ट्री और दूसरी सजावट, बरकी कुमकुमे वगैरह,
تو وہ مل کر ایک بہت سرد موسم میں مجھے تو لگتا ہے جوش کی، گرمی کی، جذبات کی ایک بہت ہی خوبصورت سی لہر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ نئے سال کو ایک جس کو کہتے ہیں ایک وارم ویلکم کی صورت میں کرسمس کا جو تہوار ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. چونکہ آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ جنوری تک یہ جاتا ہے تو اٹس پروبیبلی کہ نیو ایئر سیلیبریشنز بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں. اور بیٹے مجھے اس میں ایک اور پازیٹیو چیز نظر آتی ہے، یہ ایک اور سال کا اختتام بھی بڑا خوبصورت کر دیتا ہے. مطلب جیسے ابھی اگر آپ دیکھیں تو 2020 ایک پوری دنیا کے لیے پریشان کن سا سال گیا ہے اور لوگوں نے اپنے بڑے پیاروں کو گنوایا اور ابھی تک بھی دلوں میں کہیں نہ کہیں کووڈ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے. مگر اس کے باوجود دیکھیں اب جب کہ یہ سال اپنے اختتامی بالکل ہفتے میں داخل ہو چکا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کرسمس یہاں پر اس سال کے آخر میں بہت سارے وہ جو دل کے بوجھ ان کو دھو دے گا. اور اگرچہ یہ تہوار پوری دنیا میں اب کے سادگی سے منایا جائے گا، اس کے باوجود بھی لوگ اس خوشی میں بہت سے غم بھول جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. موم ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کرسمس، تو کرسمس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ اس کے اندر جو تیاریاں کی جاتی ہیں، جس لیول کی سیلیبریشن کو کیا جاتا ہے، جو ڈیکوریشن اسپیشلی اس میں کی جاتی ہیں. اینڈ the best and my most favorite part is that Christmas tree. تو اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اچھا بیٹے، بہت ہی کرسمس کی جو خوبصورت بات ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں کریڈٹ تھوڑا سا ہندوؤں کو دیوالی کے لیے بھی دینا پڑے گا کہ اور روایات کے علاوہ میں جب پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمسایہ ملک میں ان دو تہواروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے خوشی واقعتاً بانٹنے کا تھاٹ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم کرسمس کی روایات کی بات کریں تو بہت سی خوبصورت روایات، کرسمس کے ڈیلیشیس کیکس اور بہت کچھ ہے، لیکن اس میں ایک بہت خوبصورت حصہ جو ہے وہ کرسمس ٹری کا ہوتا ہے. یہ سلسلہ کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر پروٹسٹنٹ چرچ کے جو بانی تھے ان کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے کرسمس ٹری کے پاس جو تھا وہ دیا جلایا تھا. اور جو کرسمس ٹری ہے یہ بنائے گئے اور ان کا آغاز ہوا جرمنی میں 16ویں صدی میں. سو یہ اتنی پرانی روایت نہیں ہے، لیکن ان چند سو سالوں میں یہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے مقبول ترین کرسمس کی علامت بن چکا ہے. اور اس کی سجاوٹ پر بہت بہت کام ہوتا ہے. بچے، خواتین، ایون مرد سب لوگ مل کے اس کو سجا رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو کرسمس پر تحفوں کا ایک تبادلہ ہوتا ہے، کچھ جگہ پر روایات ہیں کہ صبح کے وقت تبادلہ کیا جاتا ہے، کچھ وقت میں کرسمس کی جو شامیں منائی جاتی ہیں ان میں یہ کام کیا جاتا ہے. ماما یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی آیا ہے جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ کرسمس ٹری کے لیے از دیر اسپیسیفک پلانٹ یا اسپیسیفک ٹری ہے جو اس کے لیے یوز ہوتا ہے، یا اٹ کین بی ڈن آن اینی ٹری اور پلانٹ؟ ویسے تو جو ایک روایت چلی آ رہی ہے وہ ایور گرین کونیفر ہے اور ٹرائنگولر شیپ میں یہ ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ درخت جو ہے یہ علامت ہے حضرت عیسیٰ اور ان کی نئی زندگی کی. بیوٹیفل بیوٹیفل. مجھے یہ خیال ماما اس لیے آیا کہ میں آپ کے ساتھ 2-3 دن پہلے جب واک کرنے گئی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ چونکہ یہاں پر سردی ہو گئی ہے تو اب جو درختوں کی شاخیں وہ خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ماما اگر یہاں پر کرسمس ٹری بنے تو کتنا سین ہے. تبھی میرے ذہن میں تھاٹ آیا کہ آئی ہیو آلویز سین اے ٹرائنگولر پلانٹ اور ٹری جو اس کا سمبل کرسمس کا ہوتا ہے. بٹ جسٹ اے تھاٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ کیا ہم کسی اور ٹری کو یا پلانٹ کو یوز کر سکتے ہیں فار دس. بٹ تھینک یو فار کلیئرنگ اٹ ٹو می. بیٹے سجاوٹ کے لیے تو آپ جس کو بھی استعمال کرنا چاہیں وہ آپ کر لیں، لیکن یہ مخصوص روایت چلی آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی کام کو جب بہت زیادہ ذوق و شوق سے، محبت سے یا بعض اوقات کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے تو ہوتے ہوتے وہ آپ کی ثقافتی روایات کا حصہ بن جاتا ہے. بنیادی طور پر کرسمس ٹری جو ہے وہ کرسمس کے آغاز سے نہیں جڑا، بالکل ویسے ہی جیسے کرسمس حضرت عیسیٰ کا جو برتھ ڈے ہے یہ منانے کا آغاز بھی باقاعدہ طور پر ان کی کنفرم ڈیٹ آف برتھ سے نہیں جڑا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں میں ایک بہت جذب و شوق کے ساتھ وہ مناتے ہیں عید میلاد النبی کا تہوار. اب اس کی حقیقت اگرچہ کچھ بھی نہیں، نہ تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا،
نہ اس کے بعد جو مسلم اسٹیٹس تھیں وہ ایسا کر رہی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلے بڑھتے چلے گئے اور آج یہ آپ کو ورلڈ وائڈ ایک مسلم روایت کا حصہ نظر آئے گا. بین ویسے ہی کرسمس ٹری، سانتا کی روایات اور دیگر چیزیں ایڈ ہوتی گئیں اور آج وہ ثقافت کا خوبصورت حصہ بن گئی ہیں. سو ان پہ اعتراض کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ وجہ بھی محبت ہے، جیزس کی محبت، اور پھر سب اس موقع پر محبت سے ملتے جلتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. تو جہاں پر انسانوں کے رابطے بڑھ جائیں، انسانوں کو خوشی مل جائے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. Mom, any message from your side for Christian community? بیٹے پیغام کیا دینا، یہ ایک محبت کا پیغام دینے والی ہستی سے جڑا ایک بہت ہی خوبصورت یادگار دن ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت کی بات، زندگی کی بات، لوگوں کو معاف کر دینے کی بات، درگزر اور بہت سے شاندار انسانی جذبات اور روایات کا پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے پوری دنیا کو امن کا، درگزر کا ایک باقی رہ جانے والا سبق دیا. میرے تو یہ مقام ہی نہیں کہ اتنی بڑی ہستی سے جڑے اس اہم موقع پر کوئی بات کروں سوائے اس کے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. سو اس فورم پر میں بہت ہی پیارے سے لوگ جو ہیں ان کا شکریہ جو اس سفر میں ساتھ رہے ادا کرنا چاہوں گی. کرسمس کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور یہ دعا دیتی ہوں کہ ان کے نہ صرف یہ تہوار خوشیوں سے بھرا گزرے بلکہ ان کے لیے آنے والا سال خوشیاں، کامیابیاں، عزت اور خوشحالی لے کر آئے. آمین. Christmas is about spending time with family and friends. It's about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family. Allah Hafiz.